بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا وَإِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ میرا اللہ بندے کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان والے معاملات کریں۔ ہر انسان کے اوپر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری لازم۔ اور آج کے وقت میں، آج کے دور میں اگر لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں تو وجہ کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس لیے وہ دنیا میں پریشان حال۔ ایک مقام پر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، تاکہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے والدہ یا تیرے والد یا تیری ماں باپ دونوں میں سے یا دونوں میں سے کوئی ایک حیات ہے؟ اور صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل حیات ہے۔ تو آپ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جا ان کی خدمت کر، اسی میں تیرا جہاد۔ ذرا اندازہ لگائے کہ جہاد سے بھی زیادہ فضیلت جو ہے میرے نبی نے والدین کی خدمت کو دی، یعنی والدین کا احترام۔ دیکھیں کہ آپ کو جہاد سے بھی زیادہ اجر جو ہے وہ والدین کی خدمت میں ملے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ اف تک بھی نہیں کر سکتے، اس کی بھی ممانعت ہے، اف کی بھی۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ اف بھی نہیں کر سکتے۔ اور آج یہاں باقاعدہ پورے جو ہے والدین کے ساتھ جھگڑے کیے جاتے، پریشان کیا جاتا ہے۔ اس عمل کی وجہ سے دنیا میں ہی لوگ پریشان۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جن لوگوں نے اپنے والدین کو اپنی حیات میں، بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کی، وہ خوش قسمت۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسان کا سب سے زیادہ حق انسان کے اوپر کس کا ہے؟ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں۔ اس نے پھر یہی سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسان کے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی ماں۔ پھر اس بندے نے یہی سوال تیسری بار دہرایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسان پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ماں کا۔ چوتھی بار پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسان پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ پھر میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے باپ۔ اندازہ لگائے کہ اگر ماں جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ۔ ہر مسلمان پہ لازم ہے ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کی خدمت کرنا۔ ان کو اف تک بھی آپ نہیں کہہ سکتے۔ اور آج معاشرے میں ہم کیا چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملے، جو بھی لوگ پریشان ہیں وہ صرف اور صرف اس وجہ سے پریشان ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کا دل دکھا رکھا، انہوں نے اپنے والدین کا دل دکھایا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں، ان کو یہ جو مقام حاصل تھا والدہ کی خدمت کے۔ ایک آپ کو میں واقعہ سناتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ تھا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر چڑھ رہے، جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہو گئے اور جبرائیل امین علیہ السلام نے دعا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے جائے وہ شخص کہ جو اپنے والدین کو راستے میں پائے، ان کی خدمت کر کے اپنی آخرت نہ بنا سکتے تو ایسے شخص والا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آمین کیوں کہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل امین آئے تھے اور آ کے دعا کی کہ وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے ان کی خدمت کر کے اپنی آخرت نہ بنا سکے تو میں نے اس پہ آمین کہا۔ دعا جبرائیل امین علیہ السلام کی ہو اور آمین میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایسے شخص ہلاک ہو جائیں گے اور ہو رہے ہیں، ان کی دنیا برباد، ان کی آخرت برباد، جو اپنے والدین کی خدمت نہیں، جو اپنے والدین کی فرما برداری نہیں کرتے، جو اپنے والدین کی عاجزی نہیں کرتے، احسان والے معاملات نہیں کرتے، جو اپنے والدین کے ساتھ زبان تراشیاں کرتے ہیں۔ آج اگر لوگ پریشان ہیں تو وہ صرف اور صرف اسی اپنے والدین کی خدمت کریں، اس دنیا میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی آپ کو۔ آمین۔